بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچہ نمبر 1، جونیئر کلرک پولیس ڈپارٹمنٹ سن 2022۔ پہلا سوال ہے کہ رمیز راجہ جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ 36ویں چیئرمین ہیں۔ پاکستان کا کل رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ بھارت کے مقبوضہ علاقے جموں و کشمیر کا ایک ڈویژن ہے لداخ، اس کے 2 اضلاع ہیں۔ یاد رہے کہ ایک آزاد کشمیر ہے اور ایک جموں کشمیر۔ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ ہے اور جموں کشمیر کے 3 ڈویژن ہیں، جن میں سے ایک ڈویژن کا نام ہے لداخ، جس میں کارگل کا علاقہ بھی آتا ہے، اور اس کے 2 ضلع ہیں۔ سوال نمبر 4، وہ براعظم جہاں کوئی صحرا نہیں ہے وہ یورپ ہے۔ سوال نمبر 5، واشنگ سوڈا، اس کا کیمیائی نام ہے Na2CO3۔ سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں فوت ہوئے تھے اور دفن بھی وہیں ہوئے ہیں، جبکہ سر سید احمد خان کی جو پیدائش ہے وہ دلی کی ہے 1817 میں۔ ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی 30 دسمبر 1906 میں۔ پاکستان کے جنوبی علاقے میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے کوہگیر تھر، جو کہ سندھ میں ہے۔ وارسک ڈیم یہ دریائے کابل پر بنایا گیا ہے۔ اور ہمارے جو قومی شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی تھی۔ فن لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک ینگ خاتون ہیں ثنا میرین۔ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ فن لینڈ کی ینگیسٹ پرائم منسٹر ہیں، یعنی کہ ینگیسٹ پولیٹیشین ہیں۔ اسکیش ایک کھیل کا نام ہے۔ اسکواش میں ہر شاٹ کے بعد گیند ایک مرتبہ زمین پر لگتی ہے۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، یہ لاہور میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی قائم کیا گیا ہے۔ یہ بیوروکریسی کی ٹریننگ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ وہ پہلی گلف نیشن یعنی عرب کی وہ پہلی کون سی کنٹری ہے کہ جس نے FATF کی شرائط پوری کی تھیں؟ سعودیہ عربیہ نے۔ یہ FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے، جو کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کی فنڈنگ کو روکنے اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ NCOC کا چیئرمین یہ اسد عمر تھا۔ یہ ادارہ کووڈ میں بنایا گیا تھا اور 1 اپریل 2022 کو یہ ادارہ تحلیل کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ شالیمار باغ یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے لاہور میں تعمیر کرایا تھا 1642 میں، اور تاج محل بھی شاہ جہاں نے تعمیر کرایا تھا۔ کوہ قراقرم کے سلسلے کا سب سے بڑا گلیشیئر سیاچن گلیشیئر ہے۔ غازی بروتھا ڈیم یہ دریائے سندھ پر قائم کیا گیا۔ 2022 فیفا ورلڈ کپ، فیفا فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہے وہ قطر میں کھیلا گیا تھا۔ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہوتے یہ جو فوسلز فیولز ہوتے ہیں، جن میں کوئلہ ہے، تیل ہے، گیس ہے، ان کو فوسلز فیولز کہتے ہیں، یہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہوتے۔ ڈیٹیس والا درہ خنجراب ہے۔ خیبر ایک درے کا نام ہے۔ پاکستان ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ IWMI انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کا یہ ایبریویشن ہے۔ بچوں کا عالمی دن 20 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ متنازع علاقہ ہے رن کچھ، یہ سندھ اور انڈیا کے درمیان واقع ہے۔ پاک افغان بارڈر کو ڈیورینڈ لائن بھی کہا جاتا ہے، جس کی نئی لمبائی ہے 2670 کلومیٹر۔ IMF یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا برٹن ووڈ کانفرنس میں
اور یہ کب قائم کیا گیا تھا؟ 22 جولائی 1944 کو۔ CJCS کا موجودہ چیئرمین کون ہے؟ یہ ہے ندیم رضا۔ امریکہ کا 16واں صدر کون تھا؟ ابراہم لنکن تھا۔ سری لنکا کا آفیشیل کیپٹل سٹی کون سا ہے؟ سری جے وردھنے پیورا کوٹے۔ آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم کا نام ہے سردار تنویر الیاس خان۔ چین اور پاکستان کے درمیان ایک سرحدی معاہدہ ہوا تھا جسے سینو پاک کہا جاتا ہے۔ یہ 2 مارچ 1963 کو ہوا تھا۔ انڈس واٹر ٹریٹی، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک آبی معاہدہ ہے، پانی کا معاہدہ ہے، جس کی روح سے 3 دریا انڈیا کو ملے تھے اور 3 دریا پاکستان کو ملے تھے۔ تو یہ 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں معاہدہ ہوا تھا اور ورلڈ بینک اس کی گارنٹیر تھی۔ وہ پہلا ملک جس نے پاکستان کو آزاد حیثیت سے تسلیم کیا وہ ایران ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے سن 1000 سے 1027 تک۔ صحرائے تھل، تھل ایک صحرا ریگستان کا نام ہے جو کہ پنجاب میں واقع ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا سن 712 عیسوی میں۔ پاکستان نے گوادر بندرگاہ خریدی عمان سے۔ انگریزوں نے گلاب سنگھ کو کشمیر بیچا تھا 75 لاکھ روپے میں۔ سب سے گنجان آباد براعظم، یعنی وہ براعظم جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے وہ ایشیا کا ہے۔ ہیموڈیلائسس، یہ خون کی صفائی کا عمل ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ استولا ہے۔ اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن 1985 کو قائم ہوئی تھی۔ اگر بیٹسمین کریز سے باہر نکلے اور کیپر اسے آؤٹ کر دے تو اس طرح آؤٹ ہونے کو سٹمپ کہا جاتا ہے۔ دریائے چناب اور دریائے راوی کا جو درمیانی علاقہ ہے اس کو رچنا دوآب کہا جاتا ہے۔ لیاقت نہرو پیکٹ، یہ 8 اپریل 1950 کو ہوا تھا۔ سید احمد شہید نے جہاد شروع کیا تھا سکھ حکمرانوں کے خلاف۔ کھمبیاں جن کو ہم مشروم بھی کہتے ہیں، جو کھانے کے قابل ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے امانیتا۔ گردے کی پتھری کس وجہ سے بنتی ہے؟ کیلشیم آکزیلیٹ کی وجہ سے بنتی ہے۔ کیبنٹ مشن پلان فروری 1946 کو ہوا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر میں آواز میں اضافہ ہوتا ہے آواز کی ہائی فریکوینسی کی وجہ سے۔ کوکنگ گیس کو کہا جاتا ہے پروپین۔ وہ مغل بادشاہ کہ جس نے دلی کا دربار دوبارہ حاصل کیا تھا، ایک مرتبہ اسے دلی کی حکومت چھین لی تھی شیر شاہ سوری نے، پھر اس نے شیر شاہ سوری سے دوبارہ یہ حکومت حاصل کی تھی 1555 میں۔ وہ ہمایوں مغل بادشاہ تھے۔ پانی کی سطح سے پانی کے مالیکیولز مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں، بخارات بن کر اڑتے رہتے ہیں، اس کو ایواپریشن کہا جاتا ہے۔ فریزی تحریک، یہ حاجی شریعت اللہ نے شروع کی تھی۔ کسی روشن جسم سے کیا چیز خارج ہوتی ہے؟ تو کسی روشن جسم سے ہمیشہ روشنی خارج ہوتی ہے۔ انسانوں میں پیشاب کے ذریعے جو فضلہ خارج ہوتا ہے اس کو یوریا کہتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی تھی۔ ڈینائی کا متضاد ہے، ڈینائی کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا اور اس کا متضاد ہے اکنالج، یعنی تسلیم کرنا۔ ایسٹ کہتے ہیں نفرت کو اور اس کا متضاد ہے لو۔ اور ایک جملہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے والد آج زندہ ہوتے، یہاں پر آئی کے ساتھ والد کے ساتھ ور کا لفظ استعمال ہوگا، کیونکہ ور جو ہے وہ صیغہ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قائد اعظم ور آور گریٹ لیڈر۔
poke one's nose into, यानी किसी की नाक में फूंकना, इसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व इन। किसी मामले में जब आप शामिल हो जाते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहा जाता है पोक वंस नोज इनटू। सबवे, अंडरग्राउंड जो सिस्टम होता है उसको सबवे सिस्टम कहा जाता है। कंजक्शन, कंजक्शन हमेशा जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चौंक गईं खेत, इसका मतलब होता है टू क्राई वोल्फ, यानी भेड़िए का रोना, इसका मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म। अच्छा, उसके बाद होता है ऐड फ्यूल टू द फायर, जलती पर छिड़कने का काम करना, इसका मतलब होता है क्रिएट प्रॉब्लम। उसके बाद है आमना इज अफ्रेड स्पाइडर्स। अफ्रेड के साथ वर्ब ऑफ लगता है, प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है आमना इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। आमना मकड़ियों से खौफ ज़दा है। माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी एंड माई स्टडीज़, हेल्प्स मी एंड स्टडीज़, यहाँ हेल्प नहीं बल्कि हेल्प्स आएगा। मेरा भाई और दोस्त मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। द स्टूडेंट प्लीडेड दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। स्टूडेंट ने अपील की, रहम की अपील की कि वो जुर्मदार या मुलज़म नहीं है। ही वॉज नॉट गिल्ट, प्लीडेड आएगा यहाँ पे। टाइम टेबल के मुताबिक एक कोच ने 11 बजकर बल्कि 10 बजकर 55 मिनट पर स्टेशन से निकलना था और अगले दिन 6 बजकर 5 मिनट पर अपनी मंजिल पर पहुंचना था। तो बताएं उसे कुल कितना वक्त लगेगा। ये फिर आप काउंट कर लीजिएगा कि 10:55 पर एक बंदा निकले और 6:05 पर पहुंचे तो कितना वक्त लगता है, 7 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 54 को किसी ख़ास नंबर से 3 मरतबा नफ़ी किया जाए तो जवाब 36 आता है। तो बताइए वो कौन सा नंबर है कि जिसमें से 54 को 3 बार नफ़ी किया जाए तो नतीजा 36 आता है। तो ये देख लीजिएगा 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है कि 5/7 जमा 9/11, तो इसका जवाब आएगा 118/70। 700 का 80% कितना होता है, ये 560 होता है। 700 × 80/100 करेंगे तो 560 जवाब आएगा। सेव के लिए कंप्यूटर में ऑप्शन होता है Ctrl+S। लाइट पेन, ये इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस होती है लाइट पेन। फॉर्मेट पेंटर का जब आप एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। एक्सेल में जो फार्मूले होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक्सेल बार में होते हैं। कंप्यूटर का जो फिज़िकल पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। एक बल्लेबाज है, वो अपनी 12वीं इनिंग्स में 80 रन्स बनाता है। उसके बाद उसके औसत स्कोर में 3 का इजाफा हो जाता है। अगर 12वीं इनिंग्स में उसकी औसत 3 में इजाफा हो जाए तो उसकी औसत कितनी बनेगी, 47 बनेगी। कंप्यूटर का दिमाग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। काज़फ़, ये शरई हद को काज़फ़ कहा जाता है। गैर मुस्लिम जो होते हैं और वो कैदी होते हैं वो टैक्स देते हैं जिसको जजिया कहा जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। कुरान मजीद में मसारिफ़ ज़कात की तादाद 8 बयान की गई है। सियासिता से मुराद ये है कि हदीस की 6 मुस्तनद कुतुब,
صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ سب سے پہلا معاہدہ تھا جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ مسجد اقصی فلسطین میں ہے۔ اقبال کی مشہور نظمیں ہیں شکوہ اور جواب شکوہ، جو کہ بانگ درا میں ہیں۔ سبز قدم ہونا، منحوس ہونا، ہائیکو، یہ جاپانی صنف سخن ہے، اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اردو کا پہلا ناول میرات العروس کے نام سے ڈیپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا۔ مفت کی شراب قاضی کو حلال، اسے قے ہوئی تو باہر چلا گیا۔ بین، یہ مرثیے کا جز ہے، مرثیے کے 9 اجزاء ہوتے ہیں جن میں سے ایک بین ہے۔ مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں۔ سینت سینت کر رکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت سے رکھنا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، یہ فیض احمد فیض کا مصرع ہے۔